حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام سن رکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی ان پر قرض تھا۔ جب ان کی وفات ہو گئی، باپ پر قرض تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ قرض کا مطالبہ کرنے لگے، وہ قرض مانگتے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ وہ کھجوروں کا باغ، اس کی آمدن یا اس کی قیمت یہ ساری ملا کے بھی اتنی نہیں بنتی تھی کہ اس سے قرض چکایا جا سکے۔ قرضہ زیادہ تھا اور یہ قیمت، یہ آمدن تھوڑی تھی۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا یہ سنیے، اس بات پہ غور کیجیے کہ کیسا ایمان ہم نے لانا ہے۔ رب کیسے ایمان کا فرما رہا ہے کہ اس طرح کا ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کیسا حضور کی ذات پر یقین رکھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل آ گئی، اب صحابہ کا ایمان کیسا ہے، مشکل آئے تو کیا کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نبی، اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی پہ بڑا قرض تھا، اب میں ہی پیچھے ان کا بیٹا ہوں، لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آتے ہیں، حضور میرے وسائل اتنے نہیں ہیں، کھجوروں کا ایک باغ ہے اس سے بھی قرضہ چکا نہیں سکتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشکل کشائی فرما دیجئے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے کیسا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اور صحابہ جن کا ایمان رب فرما رہا ہے ایسا ایمان لاؤ، وہ صحابہ مشکل آئے تو حضور کے در پر مدد مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب آج کے کسی بندے کی بات مانی جائے یا صحابہ کی مانی جائے، اس میں یہ فرق ضرور یاد رکھیں۔ جو حقیقی مشکل کشا ہے، مشکل کشا کا معنی ہوتا ہے مشکل دور کرنے والا، حقیقی مشکل کشا وہ رب کی ذات ہے، حقیقی مشکل کشا صرف اللہ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے جس کو اللہ طاقت دے، جس کو اللہ چاہے مشکل کشائی کا اختیار دے، رب نے اپنے نبیوں کو، اپنے مقبول بندوں کو، ولیوں کو، اپنے مقرب لوگوں کو مشکل کشائی کا اختیار عطا فرمایا۔ اس پر صحابہ کا ایمان ہے اور ہمیں بھی اس کی دعوت قرآن دے رہا ہے، ہم بھی ایسا ایمان لائیں تو ایمان قبول ہے، ورنہ ایمان قبول نہیں۔ حضرت جابر حاضر خدمت ہو گئے، اپنی حاجت عرض کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر جا کے اللہ سے مانگو، مجھ سے مانگنے آ گئے ہو، میں تو غیر اللہ نہیں، کیونکہ حضور جانتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ حضور سے مانگنا یہ گویا کہ رب سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ حضور نے رب سے لے کے دینا ہے اور اتنا دینا ہے جتنا رب نے عطا فرمانا ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت جابر کو تلقین فرمائی، ان کو نصیحت فرمائی کہ جابر جب فصل پک جائے، کھجوریں پک جائیں تو یہ کھجوریں اتار کے ان کا ڈھیر لگانا، جس نے قرضہ لینا ہے ان سب کو بلا لینا اور مجھے بھی اطلاع کر دینا، میں بھی آ جاؤں گا، پھر دیکھیں گے کیسے قرضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ ادھر فصل پک گئی، کھجوریں جو ہے وہ اتار لی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت آ گیا، قرضہ اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضور تشریف لائے حضرت جابر کے باغ میں، حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باغ میں پہنچ کے کیا کیا، فدعا بالبرکہ، حضور نے برکت کی دعا فرمائی، اللہ سے دعا فرمائی کہ مولا میرا غلام ہے، میرا صحابی ہے، مجھ سے مدد مانگنے آیا ہے، میں اس کی مشکل کشائی کرنے آیا ہوں، مولا میری لاج رکھتے ہوئے اس کی کھجوروں میں برکت اتنی عطا فرما دے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔
حضور نے برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ قرض دار جو تھے، قرض لینے والے، قرض خواہ، یہ بھی جمع تھے۔ حضور کے حکم پر ایک ایک کو میں بلاتا گیا، اس کا جتنا قرضہ بنتا تھا اس حساب سے اس کو کھجوریں دیتے گئے۔ دوسرا آیا کھجوریں دے دی، تیسرا آیا کھجوریں دے دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں قرضہ لینے والے ختم ہو گئے، سب کا قرضہ ادا ہو گیا، کھجوریں ابھی بھی باقی تھیں، حالانکہ وہ ساری کھجوریں ملا کے بھی اتنی نہیں بنتی تھی کہ جس سے سب کا قرضہ ادا ہو سکتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی مشکل کشائی فرمائی، حضور نے ایسی مدد فرمائی اللہ کی عطا سے کہ سب کا قرضہ ادا ہو گیا، کھجوریں ابھی بھی باقی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گھر واپس لوٹے، شام ہوئی، مغرب کی نماز ادا کرنے مسجد نبوی میں پہنچے، جا کے مغرب کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی۔ نماز ادا کر کے بقیہ صحابہ کو بڑی خوشی سے حضرت جابر بتانے لگے، کیونکہ قرضے کا بوجھ بڑا تھا نا، جس نے قرضہ ادا کرنا ہو وہ جانتا ہے۔ بعض لوگ ایسے قرضہ لے کے بھول ہی جاتے ہیں، ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی، وہ گناہ گار بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی شرعی مسئلہ سنتے جائیے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو قرضہ لے کسی سے اور نیت یہ ہو کہ میں قرضہ ادا نہیں کروں گا، تو رب تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے کہ یہ واقعی ادا نہ کر سکے، اور یہ قرضہ جو لے کے دے نہیں رہا یہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ قرضہ لیتا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ میں اس کو جلد لوٹا دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے قرض کی ادائیگی میں۔ اس لیے لین دین دنیا میں بنا ہوا ہے، اگر کسی سے قرضہ لیا جائے، لینے کی ضرورت پڑ جائے تو وقت پہ وعدے کے مطابق لوٹا بھی دینا چاہیے۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھ کے صحابہ میں جمع تھے اور وہاں پہ بتانے لگے خوشی خوشی کہ ابا جی پہ جتنا قرض تھا نا آج سارا اتر گیا ہے، سارا قرضہ ادا کر دیا ہے۔ جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت جابر سے کہنے لگے جابر ہمیں تو پہلے سے ہی معلوم ہے، ہمیں تو پتا ہے کہ وہ قرضہ جو ہے وہ اتر گیا ہے۔ حضرت جابر حیران ہو کے کہنے لگے کہ میں نے تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، میں نے تو ابھی کسی کو بتایا بھی نہیں کہ سارا قرضہ اتر گیا ہے، آپ کو کیسے پتا ہے کہ میرے ابا جی کا سارا قرض میں نے آج اتار دیا ہے؟ اللہ اکبر! فاروق اعظم کا، صدیق اکبر کا، صحابہ کا ایمان دیکھیے کیسا ہے۔ رب کس ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ، وہ ایمان کیسا ہے؟ جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم حضرت جابر سے فرمانے لگے جابر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے باغ میں یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، حضور جب تیرے ساتھ چل پڑے تھے، ہمیں تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا اب جابر کا قرضہ ادا ہو گیا ہے، اب جابر کا قرضہ باقی نہیں رہے گا کیونکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا یقین تھا کہ جابر کا سارا قرضہ ادا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! رب اس ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ، مگر ایسا ایمان لاؤ جیسا صدیق اکبر ایمان لائے، جیسا فاروق اعظم ایمان لائے، جیسا حضرت جابر نے ایمان قبول کیا، جیسا صحابہ نے ایمان قبول کیا، ایسا ایمان لے کر آؤ۔